بلکہ فقہ کے اسکالرز کہتے ہیں آپ کو کبھی کبھار ایسا محسوس ہو 1 یا 2 بار، مطلب تیسری رکعت ہے یا چوتھی، اگر یہ 1 یا 2 بار ہو لگاتار نہیں تو نماز دوبارہ ادا کر لیں۔ اگر یہ اکثر ہوتا ہے تو آپ غالب گمان کو ترجیح دیں کہ آپ کو کون سی بات زیادہ صحیح لگتی ہے، تیسری رکعت یا چوتھی رکعت۔ جس امکان پر زیادہ یقین ہو آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور اگر دونوں میں سے ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ صرف کم تعداد کو لیں گے، آپ 3 کا انتخاب کریں گے۔ اور اگر آپ نے واقعی کم رکعتیں پڑھی ہیں تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ آپ غسل کر کے باہر آ کر سوچتے ہیں پتہ نہیں میں نے کان کا پچھلا حصہ دھویا بھی ہے، آپ فوراً جائیں اور اپنی نیت واضح کریں۔ میں نے اللہ کی رضا میں غسل مکمل کرنے کی نیت کی، جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں دھو لیں۔ مثلاً آپ کے کان کا پچھلا حصہ، آپ بس اس حصے کو دھو لیں اور اپنا کام کریں، دوبارہ غسل نہ کریں۔ ایسا میں نہیں کہتا، بلکہ یہ فقہ کے چند احکام ہیں۔ اگر اس قسم کے وسوسے آپ کو آتے ہی رہیں، جیسے میں نے وہاں دھویا ہے یا نہیں، مجھے یاد نہیں، آپ دوبارہ وہ حصہ مت دھوئیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس پر عمل مشکل ہے، آپ اس حصے کو دھونا چاہتے ہیں، لیکن ایسا مت کریں۔ چلیں اگر اپنے اطمینان کے لیے آپ نے دھو بھی لیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی، دوبارہ دھونے کا مطلب آپ اپنے وسوسے کو شہ دے رہے ہیں، آپ اپنی انگزائٹی بڑھا رہے ہیں۔ شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گا اور شیطان آپ کو پریشان کرتا رہے گا کیونکہ اس کا مقصد پورا ہوا۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک جگہ چھوڑ دی اور اسے دوبارہ نہیں دھویا، پھر بھی آپ کا غسل ہو گیا۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت بری نہیں تو دوبارہ نہ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں فقہ سیکھنا چاہیے۔ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جس کا زور فقہ کے علم سے توڑا جا سکتا ہے۔ لا علمی وسوسے کو شے دیتی ہے۔ اب سے آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی میں، کیونکہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو یہ شاذ و نادر ہی ہوگا۔ شیطان وسوسہ لے کر آیا لیکن کام نہ ہوا، آپ کے خیال میں شیطان کیا کرے گا؟ جیسا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی کوششیں بیکار ہیں، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ 2-3 گھنٹے غسل کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کی کوشش کو اہمیت دیتے ہیں بلکہ بہت زیادہ پانی ضائع کرنے کا گناہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، آپ اضافی چیزیں بنا رہے ہیں۔ آپ کو امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام مالک سے زیادہ علم نہیں۔ میں آپ کو وضو کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، شاید یہ مفید ثابت ہو۔ فرض کریں آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں، آپ کو وضو کا کرنا یاد ہے لیکن ٹوٹنا یاد نہیں، لیکن آپ کو اب بھی یقین نہیں ہے اور یہ وسوسہ آتا ہے کیا ہوگا اگر وضو ٹوٹ گیا لیکن مجھے یاد نہیں؟ اس حالت میں آپ کو دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاعدہ یہ ہے، اگر آپ کو وضو کرنا یاد ہے اور اس کا ٹوٹنا یاد نہیں، وضو درست ہے۔ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے آپ اپنا عمل نہیں دہرائیں گے۔ اس اصول کو یاد رکھیں اور آگے بڑھیں۔ اب OCD کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک سنجیدہ معاملہ اور مشکل موضوع ہے۔ OCD کی مختلف قسمیں ہیں۔ جنہیں یہ مسئلہ ہے وہ دوسرے لوگوں سے اسے چھپاتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو اپنے مرض کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے کیونکہ وہ اسے بیماری نہیں مانتے۔ اس طرح مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً وہ کسی کتاب میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اسے دوبارہ پڑھو، اس طرح وہ اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے اسے 20 بار پڑھ لیا تو وہ اپنے وسوسے کو جتنی اہمیت دیں گے اتنا ہی یہ حاوی ہوگا۔ شیطان زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں خودکشی یا اللہ سے بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ کیا آپ صفائی والی OCD سے واقف ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ 20 بار صابن سے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں؟ پہلے نل دھوتے ہیں اور پھر ہاتھ، اور بار بار یہی کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ صاف ہیں، وہ اپنے ہاتھ نہیں دھوتے بلکہ بار بار ایسا کر کے اپنی انگزائٹی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بے خبری میں آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں، یعنی غیر ضروری اپنا عمل دہرانا۔ جیسا کہ میں نے کہا، OCD کی ایک قسم ہے جس میں آپ بار بار چیزیں چیک کرتے ہیں، جیسے کیا میں نے دروازہ لاک کیا ہے، اسے دوبارہ چیک کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ چیک کرتے ہیں، کہیں میں نے استری کھلی تو نہیں چھوڑ دی۔ اب میں جب تک چیک نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ جتنا سوچیں گے اتنی ہی پریشانی بڑھے گی۔ گنتی کا شوق بھی انہی میں سے ایک ہے، گزرتی کاروں کی گنتی، 1 2 3، چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کا جنون۔ ہماری ایک ویڈیو میں اسپیکر کی ہوڈی کی ڈوریاں بے ترتیبی سے لٹک رہی ہیں تو اس کے کامنٹس چیک کریں کہ نہیں، ٹھیک کریں، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ ہر چیز ترتیب سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اتنی پرواہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لائے میں خود ٹھیک کر دوں تاکہ سکون ہو، تو آپ پریشانی پال رہے ہیں، آپ آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایسا نہ کریں۔ کیا مجھے اپنے ہاتھ دوبارہ دھونے چاہیے؟ میرا ہاتھ گندا ہے، مت دھوئیں۔ OCD میں بھی ایسا ہوتا ہے اور دوسرے وسوسوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے دوبارہ نہ دھونا آسان نہیں ہوگا، آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو چند دنوں میں نہ دھونے کی عادت ہو جائے گی۔
آپ کو شیطان کی بات نہیں